معزز دوستو، کیا واقعی شاہد انور اتنا غریب تھا کہ نئے چپل خریدنے کی اوقات نہیں تھی؟ اگر واقعی وہ اتنا غریب تھا تو پھر وہ کیسے اتنا امیر ترین شخص بن گیا؟ کیا یہ بھی سچ ہے کہ شاہد انور نے امیزون صرف $400 سے شروع کیا اور اب وہ مہینے کا $4 ملین کماتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ شاہد انور امیزون کے علاوہ اور کون کون سے کاروبار کرتے ہیں اور وہ ہر مہینہ کتنا کماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ کیا واقعی یہ ساری گاڑیاں شاہد انور کی خود کی ہیں؟ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ جانیں گے ان سب سوالوں کے جوابات، تو بنے رہے ہمارے ساتھ۔ شاہد انور 1995 میں پاکستان کے ایک خوبصورت ترین علاقہ سوات کے ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد سعودی عرب میں مزدوری کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا دکان بھی پاکستان میں تھا۔ شاہد انور کی غریبی کا اندازہ آپ خود اس کی اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ غریبی کی یہ حالت تھی کہ نئے جوتے لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اتنی غریبی تھی کہ جب سردی کا موسم آتا تھا تو شاہد انور اور اس کا بھائی کھیتیوں میں جا کر خشک پتی اکٹھی کر لیتے اور اس خشک پتیوں سے اس کی امی روٹی پکاتی، کیونکہ غربت کی وجہ سے لکڑی خرید نہیں سکتے۔ جب شاہد انور 9th کلاس تک پہنچا تو اس نے اسکول چھوڑ دیا، اور یہاں سے شاہد انور کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اسکول چھوڑنے کے بعد وہ کراچی چلا گیا اور وہاں ایک کمپنی میں 4000 کی تنخواہ پر کام شروع کیا۔ ایک مہینہ کام کرنے کے بعد وہ کام چھوڑ دیا، واپس گھر آیا۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کے ڈپلومہ کے لیے ملیشیا چلا گیا، کیونکہ اس وقت ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کی بڑی چرچا تھی۔ ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے کورس بھی چھوڑ دیا اور ایک بنگالی کے ساتھ 1000 رنگٹ پر کام شروع کیا۔ شاہد انور کے ملیشیا میں کاروباری ذہن کیسے بنا، یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی۔ ایک دن شاہد انور کے باس شہادت بھائی نے شاہد انور سے کہا کہ جاؤ میرا گاڑی دھو لو، تو شاہد انور نے انکار کیا کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں گاڑی دھو لوں۔ انکار کرنے پر شہادت بھائی نے ایک زوردار تھپڑ شاہد انور کے منہ پر مارا۔ اس ایک تھپڑ نے شاہد انور کی زندگی کو بدل دیا۔ اسی دن سے شاہد انور نے یہ ارادہ کیا کہ آج سے اپنا کام شروع کرنا ہے اور میں نے دوسروں کے ساتھ مزدوری نہیں کرنی ہے۔ تو شاہد انور 2015 میں ملیشیا سے بینکاک چلا گیا، لیکن بینکاک میں کام کرنا اس کو پسند نہیں آیا۔ پھر وہاں سے دبئی چلا گیا۔ جب دبئی پہنچا اور وہاں کے حالات دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا کہ لوگ 2-3 ہزار درہم کے لیے کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر دبئی سے واپس پاکستان چلا گیا۔ شاہد انور کے والد اور بڑے بھائی اس وقت سعودی عرب میں کام کرتے تھے، تو شاہد انور پاکستان سے سعودی عرب چلا گیا۔ اس وقت سعودی عرب میں المدینہ ہائپر مارکیٹ نیا اوپن ہوا تھا، تو شاہد انور نے ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں ایز آپریشنل مینیجر 2500 ریال پر کام شروع کیا۔ 2 مہینے کام کرنے کے بعد شاہد انور نے پھر وہ کام چھوڑ دیا۔ اس کام کے چھوڑنے پر ابو شاہد انور سے ناراض ہو گیا، یہاں تک کہ ابو نے شاہد انور سے کہا کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ نہ رہو۔ پھر وہاں سے شاہد انور چلا گیا ایک پاکستانی شوز کی دکان پر، وہاں سے 90 یا 100 جوڑے جوتوں کی سیمپلز لیے، اور 1 مہینے تک کسی نے بھی شاہد انور سے ایک جوڑا جوتوں کی نہیں لیا۔ 1 مہینہ بعد شاہد انور واپس المدینہ ہائپر مارکیٹ پر گیا، اور وہاں سے شاہد انور کو 1000 جوڑوں کا آرڈر ملا۔ تو شاہد انور نے ایک جوڑا 7 ریال میں خرید لیا اور 22 ریال میں بیچ دیا، جو کہ شاہد انور کو بہت منافع ہوا۔ پھر شاہد انور نے ان پیسوں سے اور جوتے لیے اور بیچنے لگے، یہاں تک کہ صرف 2 مہینوں میں
شاہد انور نے 80,000 ریال منافع کیا۔ اس کے بعد شاہد انور سعودی عرب سے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں شاہد انور نے اوبر بھی چلایا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا ونگ گیس کے نام سے ایک ریسٹورنٹ اوپن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ علی بابا سے سامان لیتا اور امریکہ میں بیچتا۔ پھر حلال ہٹ اوپن کیا اور اس کے ساتھ فرائی چکن اسٹور بھی اوپن کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی سچ ہے کہ شاہد انور نے صرف $400 سے امیزون شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی امیزون کا پروڈکٹ لانچ کیا۔ اب وہ ہر مہینہ امیزون سے $4 ملین کماتا ہے۔ معزز دوستو، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاہد انور صرف امیزون سے کماتا ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ شاہد انور امیزون کے ساتھ ساتھ ڈراپ شپنگ، ریئل اسٹیٹ، سوشل میڈیا جیسا کہ فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد انور لوگوں کو امیزون کورس بھی سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقوں سے کماتا ہے۔ اگر شاہد انور کی پراپرٹیز کی بات کی جائے تو شاہد انور کے پاس لگژری گھر، لگژری گاڑیاں اور برینڈڈ گاڑیاں ہیں۔ شاہد انور واقعی ایک امیر ترین شخص ہے۔ آپ اس کے امیر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ انہوں نے ایک گھر $2,50,000 میں خریدا، جو کہ پاکستانی 65 کروڑ روپے بنتے ہیں، جبکہ انڈین روپوں میں 18 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد انور کے پاس کروڑوں روپیوں کی گاڑیاں بھی ہیں۔ تو چلے شاہد انور کی لگژری گاڑیوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لگژری گاڑیوں کی لسٹ میں پہلی گاڑی بینٹلی 2022 ہے، جو کہ $3 لاکھ میں خریدی گئی ہے۔ دوسری گاڑی مرسڈیز AMG ہے، اس گاڑی کو بھی $3 لاکھ میں خریدی گئی ہے۔ تیسری گاڑی اسٹن مارٹن ہے، اس لگژری گاڑی کو $2,20,000 میں خریدی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گاڑی فراری روما ہے، جو کہ اس قیمت بھی $3 لاکھ ہے۔ اگر ہم شاہد انور کی کار کلیکشن کی قیمت کو دیکھیں تو یہ تقریباً $11 لاکھ بنتے ہیں، جو کہ پاکستان کے 33 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، جبکہ انڈین کی 10 کروڑ روپیوں کے برابر ہے۔ یہ تو تھی شاہد انور کی گاڑیاں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ شاہد انور کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی لینے جا رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہد انور ہیلی کاپٹر لے پائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں۔ معزز دوستو، تو یہ تھی شاہد انور کی لائف جرنی۔ آپ کو کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔